أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. آج دوسرا روزہ ہے تو دوسرے پارے کا جو ہے مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا. اس پہلے رکوع کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 16 یا 17 ماہ تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پھر اللہ کے محبوب چاہتے تھے، بار بار آسمان کی طرف توجہ کرتے تھے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو ہم جو ہے بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے محبوب سے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، آپ جس طرف توجہ کریں گے ہم وہاں ہی قبلہ بنا دیں گے. تو اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے اندر ہی یہ حکم نازل ہو گیا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا. تو 2 رکعتیں جو ہے نماز کے اندر ہی پھرنے کا حکم دے دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو اس پر جو ہے بعض کافر جو ہے یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے یہ کیسا نبی تھا کہ جنہوں نے قبلہ ہی بدل دیا. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آزمائش تھی، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے آزمائش ہے. جو پکے تھے انہوں نے کوئی سوال نہ کیا بلکہ ان کا محو نظر جو تھا وہ حضور کی ذات تھی کہ جیسے اللہ کے محبوب چاہیں گے ہم آپ کی بات مانتے ہیں. جو کافر تھے وہ طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے. اور آگے جو ہے حضور کے اندر فرمایا گیا جو ایک ضمنی بات جو ہے فرما دی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی. اے لوگوں اللہ رب العزت فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا اگر تم دنیا والوں کے سامنے میرا ذکر کرتے ہو تو میں اس سے بہتر مخلوق فرشتوں کے سامنے جو ہے تمہارا تذکرہ کرتا ہوں. واشکرونی اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. اب شکر جو ہے اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اگر سارے کے سارے لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائے، ایک متقی آدمی کے دل کی طرح بن جائے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے نافرمان بن جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. اور آگے فرمایا گیا اللہ کے محبوب کے صحابہ کو ستایا جاتا تھا تو یہاں حکم دے دیا گیا اے ایمان والو تم جو ہے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. کہ جب بھی مدد طلب کرنی ہے نماز کے ساتھ بھی مدد طلب کرو اور صبر کرو. جو تم کو یہ باتیں کرتے ہو اس پر صبر کیا کرو اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آگے فرمایا گیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. اور آگے ایک قاعدہ بتا دیا ایمان والوں تو وہ ہے جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں. تو آگے صفا مروہ کا تذکرہ، حج کے احکام کا تذکرہ ہے کہ جب جو ہے صفا مروہ کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے بت رکھ دیے تھے. جب بعض اسلام لائے تو مسلمانوں کو یہ بعض لوگوں کو یہ تنگی ہوتی کہ صفا مروہ کے گرد طواف کیسے کرے کہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کرتے تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لہذا تمہیں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے کہ صفا مروہ پر جو ہے وہ طواف کرنے کے اندر. اور آگے فرمایا تمہارا الہ تو ایک ہی ہے. اور آگے کچھ اللہ کی نشانیوں کو ذکر کر دیا گیا کہ بے شک جو انسانوں کے سامنے نظر آتی ہیں کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اندر مختلف ہونے میں، اور کشتیاں جو تمہارا اتنا سامان جو ہے تن و من جو ہوتا ہے سامان جو ہے وہ جو کشتیاں اٹھا کر جو ہے پانی کے اندر چلتی ہیں وہ ڈوبتی نہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ ساری نشانیاں ذکر کر دیے گئے. اور آگے فرمایا کہ لوگوں سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا لیکن تم ان میں سے پکیزہ چیزیں کھاؤ. بہت ساری چیزوں سے منع بھی کیا گیا کہ یہ چیزیں دنیا میں نہیں کھانی لیکن آخرت کے اندر جو ہے تمہیں ان کی اجازت ہوگی. اس طرح شراب ہوگی، یہ دنیا کے اندر منع ہے لیکن آخرت کے اندر جو ہے اس کی اجازت ہوگی کہ شراب استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ شراب بڑی پکیزہ ہوگی، وہ پی کر نہ انسان کا سر چکرائے گا اور اس کی جو مشک جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ ہوگی. اگر 4 چیزیں جو ہے اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں. ایک تو مردار جو ہے، مردار سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارے لیے حرام ہے. اس پر بعض کافروں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی کہ یہ کیسے جو خود بخود مر جاتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور جس کو اپنے ہاتھ سے تم مارتے ہو ذبح کرتے ہو وہ حلال ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں یہی ہے جو خود بخود مرتا ہے وہ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس پر اللہ کے نام کی برکت شامل نہیں ہے، اور جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو حلال کر دیتے ہیں. اور اس طرح دوسری چیز جو ہے وہ خون بھی تمہارے لیے حرام ہے.
خون کا جو بہنے والا خون ہے، اور اس طرح خنزیر کا گوشت جو ہے، اور وہ جانور جس کو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو وہ چیزیں بھی جو ہے وہ یہ 4 چیزیں جو ہے مسلمانوں پر حرام ہے۔ ہاں کوئی آدمی اتنا مجبور ہو گیا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے، تو بوقت ضرورت اس کو اجازت ہے کہ اپنی جان بچا لے۔ اور آگے فرمایا بعض یہودی کہتے مشرق کی طرف قبلہ، دوسرے کہتے مغرب کی طرف قبلہ، تو اللہ نے فرما دیا یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاؤ اور ان ساری چیزوں کو مان لینا، فرمایا کہ یہ نیکی ہے، اور صرف جو ہے مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ایمان والو تمہارے لیے قصاص فرض کر دیا گیا، یہاں جو سلطنت کے حکمران ہیں ان کو بتایا گیا کہ قصاص جو ہے لیا جائے، قصاص کے اندر زندگی ہے کہ اس کے اندر زندگی کس طرح، لوگ کہتے ہیں اس کے اندر زندگی کس طرح ہے، ایک تو یہ کہ پہلے جس نے مارا مقتول کو مر گیا، پھر اس کے بدلے میں قاتل کو بھی مار دیا جائے، اس کے اندر زندگی یہی ہے کہ جب قاتل کو پتا ہوگا اگر میں نے کسی کو قتل کیا، ظلم کیا، تو بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو وہ قاتل جو ہے وہ قتل کرنے سے رک جائے گا، تو دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو جائے گی، کوئی اس کی جرت نہیں کرے گا۔ اور آگے جو ہے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی تھے، تاکہ تم جو ہے تقوی اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس کے اندر قرآن پاک جو ہے نازل کیا گیا، کہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل کیا گیا، پھر اس کے بعد جتنی ضرورت ہوتی قرآن پاک اترتا رہتا، حتیٰ کہ اگر حضور مکہ میں قرآن مکہ میں، حضور جو ہے مدینہ کے اندر آئے قرآن مدینہ میں، حتیٰ کہ حضور سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہوتے تو قرآن بھی سیدہ عائشہ کے حجرے میں نازل ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، تو اللہ رب العزت تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو بھی انسان پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جواب دیتے ہیں، ہر ایک کو جو ہے فرمایا ہر ایک کی پکار کو سنتے ہیں۔ آگے پھر جو ہے فرمایا گیا تمہارے لیے جو ہے رمضان کی راتوں کے اندر جو ہے عمل زوجیت کی تمہیں اجازت دے دی گئی، اور اسی طرح اعتکاف کی اجازت، اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ہے اگر محلے کے اندر مسجد کے اندر کوئی 2 آدمی بھی بیٹھ جائیں تو سب کے ذمے سے جو کافی ہو جاتا ہے، وہ کوئی ایک انسان بھی نہ بیٹھے تو سارے جو ہے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا آپ سے چاند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو آپ بتا دو کہ چاند کے ذریعے یہ رمضان کی تاریخ معلوم ہوئی، چاند کے ذریعے اور بہت سارے احکام جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور آگے بعد جو ہے حرمت والے مہینے مومن آدمی جو ہے ان کے اندر جنگ سے باہر آتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، تو کافر لوگ مسلمانوں پر چڑھائی کرتے تو مسلمانوں نے بھی بدلے کے اندر اپنا دفاع کیا، تو اس پر کافروں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کیا، تو اس کے بدلے میں فرمایا گیا کہ اپنے دفاع کی اجازت ہے کہ اگر تم جو ہے ان کا احترام سب پر ضروری ہے، صرف مومنوں پر ضروری نہیں بلکہ ہر ایک پر ضروری ہے۔ اور آگے فرمایا حج کے مہینے وہ مخصوص مہینے ہیں، حج جو ہے وہ 5 دنوں کے اندر جو ہے مخصوص اعمال کرنے کا نام ہے۔ حج جو ہے اس کی جگہ بھی ایک ہی جگہ ہے کہ مکہ کے اندر جو ہے وہی حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے حج نہیں ہو سکتا۔ پھر حج کے اندر 2 بڑے رکن جو ہے ایک طواف زیارت ہے اور ایک جو ہے وقوف عرفہ، یہ حج کے ارکان ہے۔ اور آگے فرمایا بعض لوگ حج کرتے ہیں اور اس کے اندر یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرے رب ہمیں دنیا عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ اور بعض جو عقل مند آدمی ہے اور وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی کر دے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے نماز روزے کو دین سمجھ لیا اور اس کے بعد کاروبار کے اندر تم آزاد اپنے آپ کو سمجھو کہ جو مرضی کرتے پھرو، کہ رمضان آ گیا جتنی مرضی چیزیں مہنگی کر دو، اس کو دین ہی نہ سمجھو بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی فوتگی ہو، کوئی غمی ہو، کوئی خوشی ہو، ہر موقع پر جو ہے اسلام کا دیکھو کہ اسلام کا طرز عمل کیا ہے، اسلام نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور آگے فرمایا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے جس طرح پہلے لوگ، اور ہمیں کچھ آزمایا نہیں جائے گا بلکہ فرمایا تمہیں آزمایا جائے گا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کن چیزوں کے اندر مال خرچ کریں، تو آپ کہہ دو کہ تم خرچ کرو
جو خیر کے کام ہے اپنے والدین پر بھی خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں کو اور مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا اگرچہ جہاد تمہارے لیے فرض کر دیا گیا، اگرچہ تمہیں ناپسند ہوتا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب جہاد جو ہے تبلیغ سے دین پھیل جاتا ہے، علم کے ذریعے دین کی معرفت ہو جاتی ہے، لیکن جہاد کے ذریعے دین کا غلبہ آ جاتا ہے کہ جہاں جہاد ہوتا ہے تو وہاں اسلام مستحکم ہو جاتا ہے، پھر کوئی جرأت نہیں کرتا، پھر کافروں کے دلوں کے اندر بھی رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمائیے آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور اس طرح جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دو اگرچہ اس سے کچھ منافع ہے بھی ہیں، بالفرض اگر مان لیے کچھ منافع، لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، شراب کا اور جوئے کا نقصان بہت زیادہ ہے، لہذا ان چیزوں سے بچو۔ اور آگے فرمایا ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، اگر چاہے وہ تمہیں جتنی ہی بھی بلی لگے، ان کے پاس مال ہو، اور فرمایا کہ اگر مومن ہو اور باندھی کیوں نہ ہو، یعنی ذاتی طور پر جو ہے وہ بالکل کمزور کیوں نہ ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے کافر عورت سے نکاح کرنے سے۔ اور اسی طرح مومن عورتوں کو بھی کہا گیا وہ کافر مردوں سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اجازت تھی، وہ بھی اس طرح کہ مومن مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی عورت سے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن مومن عورت جو ہے وہ اہل کتاب کے مرد کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اور آگے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، تو حیض جو ہے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنے عورتوں سے دور رہو، عمل زوجیت سے اور ان چیزوں سے دور رہو۔ اور آگے جو ہے ایک قسم کے بارے میں کہ اللہ رب العزت بعض لوگ جو ہے بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے ہر بات پر جو ہے وہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور ایک جو قسم ہوتی ہے جو انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اللہ رب العزت ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کوئی آدمی اپنی عورت سے کہہ دیتا میں تیرے سے جو ہے الگ ہو جاتا ہوں، میں تیرے ساتھ قریب نہیں آؤں گا، تو فرمایا وہ عورت لٹکی رہتی تھی، وہ نہ ہی کہیں آگے نکاح کر سکتی تھی، نہ ہی وہ شوہر اس کو اپناتا۔ تو اسلام نے پھر اس کو الہ کہتے ہیں، کہا کہ 4 ماہ انتظار کیا جائے گا، اگر 4 ماہ تک جو ہے وہ اس نے رجوع نہ کیا تو پھر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور آگے عدت بیان کر دی گئی کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض اور ماہواری کے جو ایام آتے ہیں 3 مرتبہ جب آئیں گے تو اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو جیسے اس کا بچہ پیدا ہوگا ولادت ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 ہفتہ کیوں نہ ہو۔ اور آگے فرمایا کہ طلاق جو ہے 2 طلاقوں تک تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں دے دی چاہے وہ ایک مجلس کے اندر ہو یا الگ الگ ہو، قرآن پاک کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں، بلکہ بتا دی اگر تیسری طلاق دے دی اس کے بعد جو ہے فرمایا ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، تو طلاق کے احکام جو ہے بیان کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے پیدا ہو جائے اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ مقرر کر دی گئی، حولین کاملین۔ اور آگے فرمایا نہ ہی عورت کو اس کے بچے کے بارے میں جو ہے تکلیف دی جائے کہ عورت پر طرح طرح کی پابندیاں لگانا، نہ ہی مرد کو کہ اگر جدائی ہو گئی اب بچہ دونوں کا ہے، ایسا بھی نہیں کہ اس پر جان بوجھ کر اس کے وزن سے زیادہ جو ہے خرچہ ڈال دیا جائے، اس کی طاقت سے زیادہ خرچہ ڈال دیا جائے کہ اس کو تکلیف ہو، ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر جو ہے کسی کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی اور نکاح کے اندر مہر مقرر ہو گیا تھا تو اب آدھا مہر جو ہے وہ واپس کیا جائے گا۔ ہاں اگر مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا پھر اس کا فرمتی تو اس کو ایک جوڑا یا کچھ سامان جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر تم جو ہے جہاد کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ آگے بنی اسرائیل کے ایک جو ہے بنی اسرائیل میں ایک واقعہ کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے ان کے اندر جو ہے امالکہ ایک قوم تھی، وہ بڑی جو ہے وہ ظالم قوم تھی، بڑی سخت قوم تھی، تو بنی اسرائیل والوں کو وہ بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ یہاں حکم دیا گیا کہ ایسا کرو جو ہے ایک نبی کو بھیجا گیا۔ اب نبی جب آئے تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو، تو اس وقت جو ہے اللہ کے ایک نیک بندے جن کا نام حضرت طالوت تھا، حضرت طالوت جو تھے وہ ان کے حاکم بن گئے، سربراہ مقرر کر دیے گئے، تو اس پر لوگ اعتراض کرنے لگے یہ تو بکریاں چراتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ بنانا چاہیے تھا۔ اب اللہ کے وہ نیک بندے تھے کہ اس کو اللہ نے طاقت بھی دی تھی، ان کے پاس صلاحیت بھی تھی، تو وہ بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نبی اس وقت نبی نہیں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، تو داؤد علیہ السلام بھی حضرت طالوت کے ساتھ آ گئے ان کو، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے
اس پر طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی جو ہے جالوت ایک جو ہے وہ کافروں کا بادشاہ تھا، جو اس کو قتل کرے گا میں جو ہے میں بادشاہ جو بن گیا ہوں میں اس کو اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی دے دوں گا۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام نے 3 پتھر اٹھائے تھے، تو ان کے پاس کچھ آلہ تھا جس طرح منجنیق ہوتی ہے، تو فوراً جو ہے اس کے ذریعے مارا اور جو ہے جالوت جو تھا جو کافروں کا سردار تھا اس کو مار دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے فرمایا ہے داؤد علیہ السلام جو تھے ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دن عرصہ جو ہے حضرت طالوت زندہ رہے، پھر وہ ان کا وصال ہو گیا، تو داؤد علیہ السلام کو پھر ساری سلطنت مل گئی، وہ بادشاہ بھی بن گئے۔ تو اس انبیاء کرام میں یہ پہلے تھے نبی تھے جو بادشاہ بنے، پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں سلیمان علیہ السلام آئے تو وہ بھی بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر